واقعہ ملتا ہے ایران میں ایک بادشاہ گزرے ناصر الدین شاہ. انہوں نے ایک زندان بنایا جس زندان میں مشقتی یعنی بہت سخت سزائیں دی جاتی تھی. اس کو میر غضب کہتے تھے. تو ان کا جو اوپر سمجھے زندان کو سنبھالنے والا تو اس کو میر غضب کہتے تھے. آپ اپنی اردو میں ہم جلاد بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس زندان کا شخص اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یعنی سمجھو جو بندہ اتنا قسی القلب ہو, جو زندان میں اتنی مشقتیں اور سزائیں دی جاتی ہوں اور وہاں زندان کا وہ ہیڈ ہو, تو یہ شخص خود جو زندان باندھ تھا کہہ رہا ایک دن, یا دروغہ کہیں, ایک دن میں گزر رہا تھا, وہ خود کہتا ہے راستے سے, تو مجھے ایک جگہ تھی وہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی, کسی حیوان کے چیخنے کی آواز. تو میں آگے بڑھا, دیکھوں یہ آواز اتنی دردناک آوازیں تھیں. آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک کتیا ہے وہ نیچے ہے اور شاید زخمی ہے, اوپر آ بھی نہیں سکتی, اور اس کے تقریباً 4-5 بچے ہیں اور وہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ نحیف اور لاغر اور بہت کمزور ہو چکی ہے لہٰذا دودھ تو تھا نہیں, تو بچے پی رہے تھے, اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اور ظاہر یہ وہاں پر چیخ رہی تھی. کہتا اس زمانے میں یہ تہران میں قحط آیا تھا اور روٹی بہت مہنگی تھی. میں نے سوچا اب کروں تو کیا کروں, دل پہ رحم آیا اور میں سیدھا نانوا کے پاس گیا. میں نے ایک روٹی لی اور نیچے اس کی طرف روٹی پھینکی. اس نے کھائی اور پھر میں گیا, میں نے کہا آج تو میں اس کو روٹی دوں گا, اب یہ توانا بھی نہیں ہے, ابھی اس نے بچوں کو پیدا کیا ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, یہ بھی بھوکی ہے. تو میں نانوا کے پاس گیا. میں نے نانوا کو کہا کہ 1 مہینے کی روٹی کے یہ پیسے لے لو, روزانہ اپنے شاگرد کو کہنا یہ ایک روٹی جا کر وہاں پر پھینک کر رہا ہے. میں بھی آیا کروں گا, چیک کروں گا, کبھی میں آیا کروں گا, کبھی تم اپنے شاگرد کو بیٹھنا, لیکن خصوصاً یہ تمہیں سفارش کر رہا ہوں بھیجنا ضرور, ایک حیوان وہاں پر بھوکا ہے. کہتا میں دوپہر کا وقت ہے, گھر چلا گیا اور اس داروغے کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی جو سینٹرل سٹی میں کہیں اس کے ساتھ رہتا تھا, ایک تھوڑی شہر سے تھوڑا دور تھا اس کا گھر. تو یہ ایک دن ایک بیوی کے گھر میں ہوتا تھا, دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاتا تھا. یہ جو دن تھا یہ شہر سے باہر والی بیوی کا دن تھا. تو ظاہر اس نے اس کو بولا بھی ہوا تھا کہ میرے پاس آنا, میں نے کھانا شانا تمہارے لیے بنایا ہے تو ضرور آنا. تو یہ گھر گیا, اس نے دوست اس کے کچھ آئے ہوئے تھے دوپہر کے بعد, شام تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا. اب اس نے کہا دوستوں کو رخصت کا وقت ہے, میں دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا. اس نے کھانا بھی بنایا. انہوں نے کہا نہیں بھائی اب کیا ایک دن نہیں جاؤ گے کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں بھائی بیوی ناراض ہو جائے گی, کھانا بنایا ہے. انہوں نے کہا نہیں, تم جیسے ہوتے ہیں مرد حضرات ایک دوسرے کو تانے بازی کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت اس کو کہا رک جاؤ, اصرار کیا, یہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا آپ گھر میں جھگڑا ڈلواؤ. انہوں نے کہا نہیں. ابھی دوستوں کے اصرار پہ وہ رات وہیں پہ رک گیا. کافی رات دیر تک ہم آپس میں بیٹھے باتیں کی, پھر وہ دوست چلے گئے, رات کو میں سو گیا. عجیب ہے, خواب کے عالم میں کہتا میں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. ایک چھوٹا سا عمل انسان کو زیارت معصوم کروا دیتا ہے. امام نے فرمایا داروغہ آج تمہاری موت لکھی ہوئی تھی, لیکن تمہارے ایک عمل کی وجہ سے خدا نے تمہاری موت کو تم سے دور کر دیا. فرمایا دوسری بشارت ہمیں تمہیں دے رہے ہیں کہ تمہاری موت جب آئے گی تو تم میرے بابا کے روزے کے قریب ہو گئے, یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہیں پہ تمہیں دفن کیا جائے گا کربلا کی سرزمین پر. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے میری موت آج کیسے واقع ہونی تھی. کہا آج اگر تم اپنی اس دوسری بیوی کے گھر جاتے, اس نے تمہارے کھانے میں زہر ملایا تھا. ظاہر ہے جب تم نے دوسری شادی کی ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائی ہے, اور حسد جو ہے انسان کو کون کون سے کام کرواتا ہے. تو اس نے کہا جب صبح جاؤ تو فلاں جگہ پر, امام نے اس کو ایڈریس بتائی کہ فلاں جگہ پر زہر پڑا ہوا, اسے وہ دکھانا تاکہ اسے پتا چلے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے. اور امام نے فرمایا اس پہ ظلم مت کرنا, اسے مارنا مت, کچھ بھی نہیں کرنا, اور اسے سمجھانا اگر وہ توبہ کر کے اپنے عمل پہ پشیمان ہو تمہارے ساتھ رہے, لیکن اگر نہیں رہنا چاہتی, خود تم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی, اس سے بدتر کہ تمہیں قتل کر دے, اچھا ہے تم سے الگ ہو جائے. کہتا دوسرے دن صبح ہوئی, میں اٹھا اور اس بیوی کے گھر گیا. جیسے گھر میں داخل ہوا بیوی نے برا بلا کہنا شروع کر دیا, گالم گلوچ کرنا شروع کر دی. میں نے کھانا بنایا تھا لیکن تم اپنے وعدے پہ نہیں رکے اور گھر پہ نہیں آئے, دوسری بیوی کے پاس رہ گئے. جاؤ کچن میں دیکھو میں نے کھانا بنایا تھا. یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے جاتا ہے, اور وہاں جہاں پہ اس نے وہ زہر چھپا کے رکھا تھا وہ زہر نکالتا ہے. کہتے یہ زہر تم نے کل کھانے میں لایا تھا. بہت شرمندہ ہوئی. اس نے کہا مجھے پتا چل چکا ہے. اور کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے میرے امام زین العابدین نے رات کو میں نے مولا کو خواب میں دیکھا تھا, سارا کچھ مولا نے مجھے بتایا ہے. بہت بیچاری شرمندہ ہوئی اور وہ پشیمان ہوئی. تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا, پھر بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی, حالانکہ تمہیں معلوم ہے میری 2 بیویاں ہیں, اگر تمہیں یہ قبول ہے اس فکر کے ساتھ اور اس ماحول میں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں رہنا چاہتی میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں, اب میں جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھوں گی میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں گی, پشیمان ہوں گی. ایک ایسی عورت جس نے گھر دینا چاہا تھا, تو میں اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ملا نہیں سکتی, لہٰذا تم سے درخواست ہے مجھے آزاد کر دو. اس نے اس کو آزاد کیا. کہ تھوڑا عرصہ گزرا, یہ اس جو نوکری تھی اس کی ظالمانہ نوکری تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی. اس کے بعد کہتا ہے ایک دن یہ قافلہ
جا رہا تھا تہران سے کربلا کی طرف، یہ اس قافلے کے ساتھ وہاں گیا اور وہیں پہ رک گیا اور وہیں پہ امام کی زیارتیں کرتا رہا اور وہیں پہ اس کی روح پرواز کر گئی اور اسے وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ انسان کا ایک چھوٹا سا عمل اس کو کتنا پروردگار عالم جزا دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل کی جزا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی برائی اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے حیوان کو آپ نے کبھی سوچا ہوگا جس سے امام کی زیارت بھی ہو، زندگی بھی بچ جائے اور عاقبت بخیری، جو کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے نا، عاقبت بخیری، جو نماز میں خدا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ عاقبت بخیری کی دعا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں آواز آتی ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرے بندے جب تو کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کا جواب بھی اچھائی سے پروردگار عالم دیتا ہے۔